بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تثنیہ کی تعریف پڑھیں گے۔ تو دیکھیں اس میں الفیہ ابن مالک کے 3 شعر ہیں، 32، 33 اور 34، اور اس کے بعد آگے شرح ابن عقیل کی عبارت ہے۔ پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ بالالف ارفع المثنى وکلا اذا بمضمر مضافا وصلا کلتا كذلك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح كالالف۔ ذكر المصنف ان مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الاسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والالفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثنان، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين۔ واشار المصنف بقوله بالالف ارفع المثنى وكلا الى ان المثنى يرفع بالالف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، واشار اليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة وشبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرتين، فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الف کے ساتھ تثنیہ کو رفع دو، اور کلا جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو مل کر آئے اس سے۔ کلتا اسی طریقے سے اسنان اور اسنتان ہیں، جیسے کہ ابنین اور ابنتین ہیں، جاری ہوتے ہیں، اور یا خلیفہ بنتی ہے ان تمام میں الف کا حالت جری میں اور حالت نصبی میں فتح کے بعد وہ معلوف ہوتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے شک وہ اسماء جن میں حروف حرکات کے نائب بنتے ہیں، 6 اسماء، ان کا کلام پہلے مقدم ہو چکا ہے۔ پھر تثنیہ کا ذکر کیا، اور تثنیہ وہ ہے جس کا اعراب آتا ہے حروف کے ساتھ، اور تثنیہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے 2 پر زیادتی کے ساتھ، اس کے آخر میں ایسی زیادتی جو کہ خالی ہونے کی صلاحیت رکھے اور اس کے مثل کے اس پر عطف ہونے کی صلاحیت رکھے۔ لہذا ہم نے جو یہ والا قول کہا لفظ دال علی اثنین، اس سے تثنیہ داخل ہو جائے گا جیسا کہ زیدانی، اور اسی طریقے سے وہ الفاظ بھی داخل ہو جائیں گے جو 2 کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسا کہ شفعون، اور ہمارے اس قول سے زیادہ 3 سے نکل جائے گا جیسا کہ شفعون، اور ہمارے اس قول صالح للتجریدی اس سے نکل جائے گا جیسا کہ اسنان، اس لیے کہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اضافے کو ساکت کرنے کے، آپ اسن نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے اس قول سے نکل جائے گا بعد فی مثلہ علیہ وہ اسم جو کہ تجرید کی تو صلاحیت رکھتے ہیں اور غیر کے اس پر عطف کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کہ قمرینی یہ تجرید کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ قمر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر اس کا غیر عطف ڈالا جا سکتا ہے، اس کا مثل عطف نہیں ڈالا جا سکتا، جیسے قمر و شمس، اور یہی مقصود ہوتا ہے ان کے اس قول سے القمرینی۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے بالالف ارفع المثنى وکلا، اس بات کی طرف کہ تثنیہ اس کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے، اسی طریقے سے جو تثنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جس پر تثنیہ کی تعریف صادق نہ آئے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے اس قول کلا سے ہر وہ اسم جس پر تثنیہ کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، ان اسماء میں سے جو کہ 2 پر دلالت کرتے ہیں کسی اضافے کے ساتھ یا اس کی مشابہ ہونے کی وجہ سے، وہ تثنیہ کے ساتھ ہی لاحق ہوتے ہیں۔ لہذا کلا اور کلتا ہیں اور اسنان اور اسنتان ہیں، یہ تثنیہ کے ساتھ ہی لاحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تثنیہ کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، لیکن کلا اور کلتا کو تثنیہ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جاتا ہے مگر اسی وقت جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، جیسے کہ جانی کلاہما رأیت کلیہما مررت بکلیہما، جاءتنی کلتاہما رأیت کلتیہما مررت بکلتیہما، اور اگر ان کی اضافت کی جائے اس میں ظاہر کی طرف تو حالت رفع نصبی اور جری الف کے ساتھ ہوگی، جیسے جانی کلا الرجلین کلتا المرتین رأیت کلا الرجلین کلتا المرتین مررت بکلا الرجلین کلتا المرتین۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلا جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو اس سے مل کر آئے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں۔
تو سب سے پہلی بات تو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء معربہ کا ذکر کر رہے تھے، سب سے پہلے وہ اسماء ذکر کیے ہیں جن کا اعراب حرکات کے ساتھ آتا ہے، مطلب ضمہ آ جاتا ہے، فتح آ جاتا ہے، کسرہ آ جاتا ہے، وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ معرب ذکر کیے ہیں وہ اسم معرب جن کا جو اعراب ہے وہ حرکات کے ساتھ نہیں آتا بلکہ حروف کے ساتھ آتا ہے۔ پھر جن کا اعراب حروف کے ساتھ آتا ہے وہ کون کون سے تھے؟ اس کے اندر سب سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ تثنیہ ہو یا ملحقات تثنیہ ہو ان کا اعراب بھی حروف کے ساتھ آتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ اسم معرب جس میں حروف حرکات کے نائب بنتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں حالت رفع نصبی اور جری میں حروف نائب بنتے ہیں حرکات سے، حرکت کے ساتھ نہیں آتی ہے رفع نصبی اور جری والی حالت بلکہ حروف کے ساتھ آتی ہے۔ اب وہ کون کون سے تھے؟ پہلے اسماء ستہ مکبرہ ذکر کیا، وقت تقدم الکلام علیہا، اور اس سے پہلے جو تھا مصنف رحمۃ اللہ نے کلام کو اس پر مقدم کر دیا، ساری تفصیلی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے تثنیہ کو ذکر فرما رہے ہیں، تثنیہ بھی اس اسم میں سے ہے جن کا جو اعراب ہے وہ حروف کے ساتھ آتا ہے، وہ ان کا اعراب حرکات کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ وحدہ، اور اس کی تعریف کیا؟ اب یہاں سے تثنیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تثنیہ کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں تثنیہ کی تعریف کے اندر نا کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ دو پر دلالت کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو بزیادۃ فی آخرہ، دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ واحد میں اضافہ کر کے، کہ واحد کے اندر یہ آپ اضافہ کر کے اس کو دو بنا دیں۔ نمبر تین صالح للتجرید، تجرید کی صلاحیت رکھے۔ تجرید کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ اس سے حرف اصلی کے علاوہ، یعنی جو مادہ ہے، مادہ کے علاوہ جو زائد حروف ہیں آپ اس کو خالی کر دیں تو وہ ٹھیک ہو، درست ہو، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی مثل کا اس کے اوپر عطف ڈالنا بھی جائز ہو، مطلب جس کی آپ تثنیہ بنا رہے ہیں آپ اسی کے مثل کا اس کے اوپر عطف ڈال سکتے ہیں۔ جیسے زید ہے نا، زید کی آپ نے تثنیہ بنائیں گے زیدان، اب زیدن و زیدن ایسے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک اور زید کا زید کے اوپر آپ عطف ڈال سکتے ہیں۔ اگر دوسرے اسم واحد کا پہلے اسم واحد پر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے اس کے مثل کا، تو پھر آپ اس کی تثنیہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ چار شرطیں ہوگی تو پھر تثنیہ ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ تثنیہ ایسا لفظ ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے، واحد میں اضافے کے ساتھ، واحد کے آخر میں اضافے کے ساتھ، اور وہ خالی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی آپ اس میں مادے کے علاوہ جو حروف ہیں آپ اس سے خالی کر دیں تو تب بھی درست ہے۔ جیسے زیدان ہے نا، آخر میں الف اور نون ہے، آپ الف اور نون کو ہٹا کے زید کر دیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اسی کی مثل کو اس کے اوپر عطف ڈالنا بھی جائز ہو۔ تو جب ہم نے یہ کہا نا کہ لفظ دال علی اثنین، ایسا لفظ جو دو پر دلالت کرے، اس میں تثنیہ بھی آ جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جو لفظ تو واحد ہیں لیکن ان کا معنی اور مصداق دو ہیں، دو پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے نا شفعن، اب یہ دو پر دلالت، اس کا مطلب ہوتا ہے جفت، اب جفت دو ہوتے ہیں جفت، تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلی ہم نے چیز تھی نا دو پر دلالت کرے، اس کے اندر تو یہ آ جائے گا، لیکن جو ہم نے دوسری شرط لگائی تھی کہ واحد کے اندر ہی اضافہ کر کے تثنیہ بنایا گیا ہو، اس سے یہ شفن نکل جائے گا، کیونکہ شفن میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے شین تھا یا شین اور فا تھا، بعد میں ہم نے عین کا اضافہ کر کے پھر اس کا مصداق دو بنا دیا گیا، بلکہ یہ لفظ واحد ہی دو کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ ایسا لفظ جو دو پر دلالت کرے اس میں تثنیہ بھی آ جائے گا جیسے کہ زیدانی، اور وہ لفظ بھی آ جائیں گے جو دو پر دلالت کرتے ہیں جیسے کہ شفن، لیکن جب ہم یہ کہیں گے نا زیادتن، یہ جو زیادتن والی قاعدہ ہے کہ آخر میں اضافہ کیا گیا ہو، اس سے شفن نکل جائے گا، کیونکہ شفن جو دو پر دلالت کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ واحد کے آخر میں اضافہ کر کے دو کے اوپر دلالت کرتا ہو۔ اور جب ہم نے یہ کہا نا کہ صالح للتجریدی، کہ وہ خالی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مطلب یہ کہ آپ جو حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ، یعنی جو مادہ ہے اس کے علاوہ جو اضافی حرف ہیں آپ اس کو خالی کر دیں تو درست ہو۔ اب یہ اسنان اور اسنتان ہے، آپ اس کے آخر سے الف اور نون خالی نہیں کر سکتے، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اسنان دو پر دلالت کرتا ہے، آخر سے جب آپ الف نون ہٹا کے اس نون کہیں تو وہ ایک پر دلالت کرے گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اسنان اور اسنتان جو ہے نا صالح للتجریدی، اس قید سے نکل جائیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا نا کہ صالح للتجریدی، اس سے اسنان مثال کے طور پہ نکل جائے گا، اس لیے کہ یہ اضافے کو ساکت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ اس سے اضافہ ساکت نہیں کر سکتے، اس نے اسنان ہی رہنا ہے، اس نے اسنتان ہی رہنا ہے، حالت رفع میں اور حالت نصبی اور جری میں اسنین اور اسنتین ہی رہنا ہے، آخر میں آپ الف اور نون یا پھر یا اور نون آپ حذف نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ہے فلا تقولوا اسن، آپ اسن نہیں کہہ سکتے۔ وخرج بقولنا، اور جو ہم نے یہ کہا نا کہ اسی کے مثل کا اس کے اوپر عطف ڈالنا یہ درست ہو، تو اس سے وہ اسما نکل جائیں گے جو تجرید کی تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اسی کے مثل کا اس کے اوپر عطف ڈالا نہیں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ القمران، اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ تجرید کی صلاحیت تو رکھتا ہے کہ آپ اس کے حرف اصلی نا کاف میم را، اس کے علاوہ جو اضافی ہیں الف اور نون، اس کو آپ نکال دیں اور آپ اس کو قمر کہہ دیں تو یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن قمر کے اوپر قمر کا عطف نہیں ڈال سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے قمرن و قمرن، کیونکہ قمر تو ایک ہی ہوتا ہے، البتہ اس کے غیر کا عطف اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں قمرن و شمسن یا شمسن و قمرن، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے قمرن و قمرن۔ تو پھر اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوگا کہ بھئی اگر قمرن و قمرن نہیں کہہ سکتے تو پھر قمران کیوں کہہ سکتے ہیں؟
दो चांद आप कैसे कहते हैं जब चांद के ऊपर दूसरे चांद का तफ नहीं डाला जा सकता। तो देखें जो हम कमरान कहते हैं वो सूरज और चांद दोनों को मिला के चांद को लफ्ज़ों के अंदर गलबा देते हुए दोनों को कमरान कह दिया जाता है। तो यहाँ पर उसके मिसल का तफ उसके ऊपर नहीं डाला जा रहा है बल्कि गैर का तफ उसके ऊपर डाला जा रहा है, यानी शम्स का तफ हमने कमर के ऊपर डाला है। फरमा रहे हैं कि ये जो हमने कैद लगाई थी ना अतफी मिसली है अलैहि, इससे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मसलु हल तजरीदी, जो तजरीद की तो सलाहियत रखता है, जैसे कि कमर, इसमें आप तजरीद करके कमर तो कह सकते हैं, कमरान से कमर तो आप कह सकते हैं, लेकिन अतफी गैरी ही अलैहि, गैर का तफ इसके ऊपर डाला गया है, इसी के मिसल का तफ इसके ऊपर नहीं डाला गया है। जैसे कि कमरैन है, अब ये तजरीद की सलाहियत रखता है, आप कमर तो कह सकते हैं, लेकिन इसके गैर का तफ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, इसके मिसल का तफ आप इसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। आप कमरुन व शम्सुन तो कह सकते हैं, लेकिन कमरुन व कमरुन नहीं कह सकते हैं। और जो हम कहते हैं ना अल कमरैनी या कमरानी, इससे मकसूद भी यही होता है, सूरज और चांद दोनों होते हैं। कमरान या कमरैन, इससे मुराद ये नहीं होता कि दोनों ही चांद हैं, बल्कि सूरज और चांद दोनों मुराद होते हैं। तो देखिए यहाँ तक जो शार इब्न अकील की इबारत थी तस्निया की तारीफ, उसमें जो कायदे थी उससे जो चीज़ें निकलती हैं वो तक हज़रत ने जिक्र फरमा दी हैं। अब उसके बाद आगे आ जाएँ अब जो अल्फ़िया इब्न मालिक के जो अशार हैं उसकी तरफ। फरमा रहे कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिक्र फरमाया ना कि अलिफ के साथ तस्निया को रफ़ा दो और किला को रफ़ा दो, इस बात में इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि जो तस्निया है इसकी हालत रफ़ी अलिफ के साथ आती है, यानी जो तस्निया में अब अगर आप हालत रफ़ी लेकर आएंगे तो अलिफ के साथ लेकर आएंगे। और इसी तरीके से शिबुल मुसन्ना, यानी जो तस्निया के मुशाबे, यानी तस्निया हकीकतन तस्निया नहीं है लेकिन तस्निया के साथ मुशाबत रखता है, मतलब ये कि जो तस्निया की शर्तें थी ना उसमें से कोई ना कोई शर्त मिस है, तो फिर उसका इराबी ऐसे ही होगा, ये फरमा रहे हैं। और जो तस्निया के मुशाबे उसका इराबी यही है। अब तस्निया के मुशाबे क्या है? वह कुल्लु मा ला यस्दुकु अलैहि हद्दुल मुसन्ना, तस्निया के मुशाबे वो अस्मा हैं जो दो पर दलालत तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर तस्निया की तारीफ सादिक नहीं आती है। अब तस्निया की तारीफ क्या है? वो ये तारीफ है यहाँ से यहाँ तक, लफ्ज़ुन दालुन अला इस्नैनि बिज़ियादतिन फ़ी आखिरी सालिहुन लित्तजरीदी व अतफ़ी मिस्लिही अलैहि, यहाँ तक ये तस्निया की तारीफ है। और जो गैर तस्निया है लेकिन उसका इराब तस्निया वाला है, उसी की तरह मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया है किला के साथ। लेकिन ये कहा ना कि तस्निया को आपने रफ़ा देना अलिफ के साथ और किला को, तो किला से पहले वाव लेकर आना ये भी दलालत कर रहा है कि जो किला है ये तस्निया नहीं है लेकिन मुल्हकात तस्निया में से इसका शुमार होता है। और इसी की तरफ इशारा किया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस फरमान के साथ किला उनमें से जिनके ऊपर तस्निया की तारीफ सादिक नहीं आती है। खुलासा ये है कि जो दो पर दलालत करे, चाहे वाहिद में इजाफे के साथ दो पर दलालत करे या तस्निया के मुशाबे हो और दो के ऊपर दलालत करता हो, यानी जिसका तस्निया के साथ इल्हाक किया जाता हो। अब देखें किला है, किलता है, इस्नान है, इस्नतान है, इनका तस्निया के साथ इल्हाक किया जाता है इसलिए कि इनके ऊपर तस्निया की तारीफ सादिक नहीं आती है। लेकिन जो किला और किलता है इसके लिए शर्त यह है कि ये तब इसका इराब तस्निया वाला होगा जब ये ज़मीर की तरह मुजाफ होंगे, और अगर ये इसमें ज़ाहिर की तरह मुजाफ होंगे तो फिर इनका इराब तस्निया वाला नहीं होगा। देखिए ये फरमा रहे हैं लाकिन ला युल्हक़ु किला व किलता बिल मुसन्ना, लेकिन किला और किलता इसका इल्हाक तस्निया के साथ नहीं होता है इल्ला मगर एक सूरत में, जब इसकी इजाफत की जाए ज़मीर की तरफ, जैसे कि जानी किला हुमा। अब यहाँ पे देखें किला मुजाफ है, हुमा मुजाफ इलैह है, तो ये मुजाफ हो रहा है ज़मीर की तरफ। इसी तरीके से यहाँ पर भी किले मुजाफ है, हुमा मुजाफ इलैह है, यहाँ पे भी किले मुजाफ है, हुमा मुजाफ इलैह है। तो ज़मीर की तरफ मुजाफ होंगे तो फिर इनका इराब तस्निया वाला होगा, अगर ज़मीर की तरफ मुजाफ नहीं होंगे तो फिर इनका इराब तस्निया वाला नहीं होगा। इसी तरीके से किलता में भी ऐसे ही है, किलता भी अगर ज़मीर की तरफ मुजाफ होगा, किला आता है मुज़क्कर के लिए, किलता आता है मुन्नस के लिए। जैसे जातनी किलताहुमा हालत रफ़ी में अलिफ है, हालत नस्बी और जरी में या है। फ़इन उज़ीफ़ा इला ज़ाहिरिन, और अगर इसकी इजाफत इसमें ज़ाहिर की तरफ हो तो फिर हालत रफ़ी, नस्बी और जरी तीनों सूरतों के अंदर अलिफ के साथ ही इराब आएगा। ऐसा नहीं है कि हालत नस्बी और जरी में आप इसका इराब या के साथ लेकर आएँ। ये फरमा रहे हैं फ़इन उज़ीफ़ा, और अगर ये दोनों मुजाफ हों, कौन दोनों? एक किला और दूसरा किलता, किसकी तरफ? इसमें ज़ाहिर की तरफ मुजाफ हो, काना बिल अलिफ़ी, तो अलिफ के साथ हालत रफ़ी, नस्बी और जरी आएगी। जैसे कि जानी किलर रजुलैनी किलतल मरतैनी, रईतु किलर रजुलैनी किलतल मरतैनी, मररतु बि किलर रजुलैनी किलतल मरतैनी। अब यहाँ पे देखें ना तीनों हालतें हैं, रफ़ी, नस्बी और जरी, तीनों हालतों के अंदर ही अलिफ आ रहा है या किसी हालत के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ला जब वो ज़मीर की तरफ मुजाफ हो उससे मिलकर आए। अब जो पहला शेर है आप उसको देख लें, उसके बाद जो बाकी बहस होगी दूसरे और तीसरे शेर की, वो इंशाल्लाह इसके बाद अगले सबक के अंदर जिक्र करेंगे। फरमा रहे हैं कि अलिफ के साथ तस्निया को आप रफ़ा दो और किला को आप रफ़ा दो, इदा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़ा, जब वो ज़मीर की तरह मुज़ाफ हो, वो सिला ज़मीर के साथ मिलकर उसको लाया गया हो। अगर वो ज़मीर की तरह मुज़ाफ नहीं है बल्कि इसमें ज़ाहिर की तरह मुज़ाफ है तो फिर उसका इराब तस्निया वाला नहीं होगा।